فضائل نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیں۔ معزز سامعین کرام، فائدے میں لکھا ہے یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کی ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہے؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجد ہے اور سب میں زیادہ ناپسند بازار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کے بعد انما یعمر مساجد اللہ، یہ آیات تلاوت فرمائی، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر قدم پر اجر و ثواب ہے اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنی ہی قدم زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے۔ ایک اذان کہنا، دوسری جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت جانا، تیسرے پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے، جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں خیر اور برکت، اجر و ثواب تو بے پا پایا ہے ہی، اس کے ساتھ ہی بہت سی مصلحت بھی ان احکام میں جو ملحوظ ہوتی ہے ان کی حقیقت تک پہنچنا تو مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ کے علوم اور ان کے مصالح تک کس کی رسائی ہے، مگر اپنی استعداد اور حوصلہ کے موافق جہاں تک اپنی سمجھ کام دیتی ہے ان کے مصالح بھی سمجھ میں آتی ہے، اور جتنی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی خوبیاں ان احکام کی معلوم ہوتی رہتی ہے۔ علماء نے جماعت کی مصالح بھی اپنی سمجھ کے موافق تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک تقریر اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہے، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج کے مہلکات سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں کہ عبادات میں سے کسی عبادت کو ایسی عام رسم اور عام رواج بنا لیا جائے جو علی الاعلان
ادا کی جائے، اور ہر شخص کے سامنے خواہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھ وہ ادا کی جا سکے۔ اس کے ادا کرنے میں شہری اور غیر شہری برابر ہوں، مسابقت اور تفاخر اس پر کیا جائے، اور ایسے عام ہو جائے کہ ضروریات زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس سے علیحدگی ناممکن اور دشوار بن جائے، تاکہ وہ اللہ کی کی عبادت کے لیے مؤید ہو جائے، اور وہ رسم و رواج جو موجب مضرت و نقصان تھا وہی حق کی طرف کھینچنے والا بن جائے۔ اور چونکہ عبادات میں کوئی عبادت بھی نماز سے زیادہ محتم بشان اور دلیل و حجت کے اعتبار سے بڑی ہوئی نہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ آپس میں اس کے رواج کو خوب شائع کیا جائے، اور اس کے لیے خاص طور سے اجتماع کیا جائے اور آپس میں اتفاق سے اس کو ادا کیا جائے۔ نیز ہر مذہب اور دین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقتدا ہوتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ دوسرے درجے میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی معمولی سی ترغیب و تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تیسرے درجے میں بہت ناکارہ اور ضعیف الاعتقاد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر مجمع میں عبادت کا مکلف نہ کیا جائے تو وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔